کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جہاں سمجھاتے تھے، قصے بھی بیان کیا کرتے تھے، قصوں کے ذریعے بھی سمجھاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نقطے کو سمجھانے کے لیے ایک قصہ بیان فرمایا جو صحیح مسلم میں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الزہد والرقائق میں اس حدیث کو لائے ہیں، اور امام نووی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب سجن المؤمن و جنت، باب الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قصہ بیان فرمایا۔ قصہ کافی طویل ہے، میں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا 1 منٹ کے اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 طرح کے لوگ تھے، ایک تھا ابرص، ایک تھا اقرع، ایک تھا اعمى۔ ایک ابرص تھا جس کی جلد خراب ہو چکی تھی اور حسن چلا جا چکا تھا، اور دوسرا تھا وہ جو اقرع، جس کے سر پر بال نہیں تھے، جو تزین کی ایک عظیم چیز ہے۔ ایک تیسرا شخص تھا جو اعمى تھا، نابینا تھا۔ تینوں نہایت کمزور تھے معاشرتی زندگی، سماجی زندگی کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے بھی، اور لوگوں نے انہیں دور کر کے رکھا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمایا، فبعث اللہ الیہ ملکا، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، جو فرشتہ ان کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ یعنی تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا چاہیے آپ کو؟ ابرص نے کہا کہ بس مجھے اچھی جلد چاہیے، اچھا حسن چاہیے، اور تاکہ لوگ جنہوں نے مجھ سے دوری اختیار کر لی ہے وہ لوگ میرے قریب آ جائیں۔ اور کیا چاہیے مال میں سے؟ کہا کہ مجھے اونٹ چاہیے، وادی بھر کے اونٹ دے دیا گیا تھا، وادی بھر کے اونٹ جو ہے اس کو میسر ہو چکے تھے۔ اور دوسرا شخص تھا جو اقرع تھا، کہا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھے سر پہ بال چاہیے، مجھے ایک زینت کی چیز ہے۔ کہا کہ مال میں کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھے گائیں چاہیے، اور ایک وادی بھر کی گائے اس کو میسر ہو گئی۔ نابینا شخص تھا، اس کے پاس گئے، کہا کہ مجھے آنکھ جو ہے مجھے بینائی مل جائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں بھی لوگوں کو دیکھوں۔ اور کہا کہ مال میں مجھے بکرے چاہیے، بکریاں اس کو دے دی گئی۔ بہرحال یہ قصہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے ابرص، پھر اس کے بعد اقرع، ان دونوں کے پاس گیا۔ فرشتے نے جا کر کے کہا کہ جو ہے دیکھو، میں راستے میں جا رہا تھا اور میرے پاس مال ختم ہو چکا ہے، اور میں راستے کے ساری چیزیں، ضروریات میری ختم ہو چکی ہیں، اب میرے لیے آپ کچھ کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے میرے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، پھر آپ ہیں بحیثیت انسان کے جس کا میں نے سامنا کیا، کچھ میری آپ مدد کر دیں۔ یہ سننے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ جو ابرص تھا، پھر بعد میں اقرع نے بھی یہی اسلوب اختیار کیا، کہا کہ حقوق کثیرہ، کہا کہ میرے پاس مال تو بہت ہے لیکن میرے پاس اتنے حقوق ہیں کہ وہ پورے کرنے کے لیے ہی میرا یہ مال جو ہے ختم ہو جائے گا، الگ سے تمہیں کہاں سے دوں میں؟ ملک نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ کأنی اعرفک، مجھے لگتا ہے میں تمہیں جانتا ہوں۔ میں الم تکن ابرص، کیا تم ابرص نہیں تھے؟ تمہاری جلد یہ خراب نہیں تھی؟ تمہارے پاس یہ حسن ہی نہیں تھا؟ یقدرک الناس، اسی ابرص ہونے کی وجہ سے، تو اسی برس کی بیماری کی وجہ سے لوگوں نے تمہیں چھوڑ رکھا تھا، دور ڈال دیا تھا لوگوں نے تم کو، کوئی تمہارے قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فقیراً اعطاک اللہ، تم تو فقیر تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج اتنا نوازا ہے تم کو، اور تم مجھ سے ایسی بات کہہ رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، انما هذا المال ورثت عن کابر من کابر عن کابر، ایسے الفاظ ہیں۔ کہا کہ یہ مال تو میں نے اپنے آبا و اجداد سے حاصل کیا، میرے بڑوں سے، مجھے وراثت میں ملا ہے۔ کہا کہ ان کنت کاذبا فصیرک اللہ الی ما کنت، اگر تم جھوٹ کہہ رہے ہو اللہ تمہیں اسی حالت میں لوٹا دے جس حالت میں تم تھے۔ اللہ اکبر، کیسے آزمایا رب العالمین نے۔ اقرع نے بھی ایسا ہی اسلوب اختیار کیا، یہی صورتحال ہوئی اس کے ساتھ۔ اعمى نے کہا کہ میری صورتحال تو کچھ الگ تھی، جائیے جو ہوئے سب لے کے جائیے۔ کہا کہ امسک مالک، تمہارے مال کو تم تمہارے پاس ہی رکھو، انما ابتلیتم، تم تینوں تو بس آزمائے گئے، تم رضی عنک، تم تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے راضی ہو چکا ہے، وسقط علی صاحبیک، اور تم دونوں کے ساتھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کے شکار ہو چکے ہیں۔ دیکھیں مال آنے کے بعد انسان کیسے حالات بدل لیتا ہے، کیسے اس کی سوچ بدل جاتی ہے، کیسے لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیسے لوگوں سے جو ہے مطلب ہیلے بہانے اختیار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اختیار کرنے کے لیے اسے اپنے آبا و اجداد کی طرف منسوب کرتا ہے کہ مجھے مال وہاں سے ملا ہے، میں نے اپنی سمجھ سے حاصل کیا ہے، میرے محنت سے حاصل کی۔ تمہیں آبا و اجداد دیے کس نے؟ تمہیں سمجھ بوجھ دی کس نے؟ کمانے کی قوت دی کس نے؟ عیاذاً باللہ، انسان کیسے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیسے سرکش بن جاتا ہے۔